بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو تخلیق پاکستان کے بارے میں ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ مارچ سے وجود میں آنے والے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک ملک تو اسرائیل ہے جو یہودی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور دوسرا یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر مارچ سے وجود میں آیا، اور اس طرح سے یہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر بننے والی واحد مملکت ہے۔ ویورز، اگر پاکستان کے لفظی مطلب کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا لفظی مطلب ہی اس کے قیام کی وجہ اور مقصد بتانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان عربی کے دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ان میں سے پہلا لفظ پاک اور دوسرا ستان ہے۔ پاک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب طیب یا طیبہ ہے، اور ستان کا مطلب مدینہ یا شہر ہے۔ اس طرح سے پاکستان کا لفظی مطلب مدینہ طیبہ یا پاک شہر بنا، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس کی بنیادوں میں، اس کے قیام میں مدینہ طیبہ کا عکس شامل ہے۔ اس ملک کی تشکیل میں رحمت خداوندی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شامل ہیں۔ اگر اس کی تخلیق کے واقعات پہ غور کیا جائے تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی بکثرت نہیں ملتے۔ کچھ ایسے ہیں جو لکھے ہی نہیں گئے، لیکن ہمارے آباء و اجداد اس بات کے گواہ ہیں۔ تاریخی حقائق کے حوالے سے بات کریں تو اس زمانے میں نواب آف کالا باغ، جن کی حیثیت وہاں بہت اسٹرانگ تھی، وہ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ووٹ دینے کی باری آئی تو اس نے ووٹ پاکستان کو دیا۔ اس کے بیٹوں نے پوچھا کہ آپ تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، تب ووٹ پاکستان کو کیوں دیا؟ جو انہوں نے جواب دیا وہ ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رات کو سویا، پاکستان کے حق میں نہیں تھا، ووٹ پاکستان کو دینا بھی نہیں تھا، لیکن میں رات کو سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ووٹ پاکستان کو دینا ہے، سو اس لیے ووٹ پاکستان کو دے دیا۔ اب اس سے بڑی رحمت خداوندی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا دلالت ہوگی؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ پاکستان کا مارچ سے وجود میں آنا، اسلام کے نام پر وجود میں آنا، اس طرح سے یکجا ہو کے سب کا مل جانا اور پھر حاصل بھی کر لینا، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون شامل ہے۔ 10 لاکھ منہ سے کہہ دینا بہت آسان، لیکن ایک دفعہ تصور کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے۔ 10 لاکھ میں سے ہر وہ بندہ جو چلا گیا، جو اس 10 لاکھ میں شامل تھا، وہ خود قربانی دے کے جو اس پہ بیتی وہ تو بیت گئی، وہ اپنے آپ کو ناقابل فراموش کر گیا، لیکن ان 10 لاکھ میں سے ہر ایک بندے کی فیملی جو پیچھے اس کے پیچھے بچ گئی، جو پاکستان آنے میں کامیاب بھی ہو گئی، ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی؟ ایک دفعہ غور کیجیے۔ ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، یا ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، اس کے آفٹر شاکس بہت بعد تک ہماری پرسنالٹی پہ رہتے ہیں، لیکن یہ تو 10 لاکھ بندہ تھا۔ ان 10 لاکھ بندوں کے جو خاندان تھے، ان کی زندگیاں کیسی ہو گئی ہوں گی؟ وہ کیسے پاکستان میں آ کے جیے تھے؟ اس قربانی کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیاروں کی ہوئیں، وہ کس طرح فراموش کر سکے ہوں گے؟ وہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل کس طرح ہوئے ہوں گے؟ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیے۔ ویورز، پاکستان آنے والے جتنے راستے تھے ان دنوں میں، ان میں گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے شامل تھے، اور ان سب راستوں کے جتنے کنویں تھے وہ سب بھر گئے تھے۔ ان میں مزید لاشوں کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر ہم ان سے بات کریں جنہوں نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو وہ ایسی ایسی داستانیں بتاتے ہیں، ایسے قصے بتاتے ہیں کہ ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ بہت قربانیوں سے ملا ہوا وطن ہے، لیکن ہم تصور کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو ہمیں اس کی قدر کا اندازہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد اس وقت کے ابھی تک موجود تھے،
ہم میں سے اکثر کی نانی نانا میں سے، دادی دادا میں سے موجود تھے جو ہمیں پاکستان کی قدر یاد دلانے کے لیے وہ واقعات بھی سنایا کرتے، اپنی آپ بیتیاں سنا کے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ہماری جو اگلی نسل آ رہی ہے، جن کے آباء و اجداد ماڈرن ہو گئے ہیں، ان میں سے اکثر جنریشن گیپ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں کتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن ملا ہے۔ خدا را اپنی نسلوں کو ضرور بتائیں، پاکستان بیٹھے بٹھائے ہمیں تحفے میں نہیں مل گیا، یہ کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں تھی جو مل گئی، اور جن کو چیز ریڈی میڈ ایسے ہی مل جاتی ہے بنی بنائی، ان کو کبھی اس کے بننے کے مراحل اور اس کے بننے میں جتنی قربانیاں درپیش آئیں ان کے بارے میں کبھی صحیح سے آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو ہمیں اپنے منہ سے خود کہانیاں سنائیں، ان کی گہری آنکھیں دیکھ کے، ان کی اداس آنکھیں دیکھ کے، پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، ان پہ کیا بیتا ہے، یہ کس دور سے گزرے ہیں، یہ کیسے آئی ہیں، کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو بتانے والے ابو دادا دادی نہیں رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس ملک کی صحیح قدر بتائیں کہ کتنی قربانیوں کی وجہ سے یہ مارس وجود میں آیا ہے۔ ہمارے دادا دادی میں سے بہت ایسے ہیں جنہیں میں نے خود دیکھا ہے۔ ان میں سے جب ہم یہ سٹوریز سنتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں سٹوری لگتی ہے، لیکن ایک دفعہ تصور کیجئے کہ جس پہ یہ خود بیتی ہے کہ وہ پاکستان خود آ گئی، باپ یا ماں میں سے کوئی پیچھے رہ گیا، یا وہ ماں آ گئی اور فساد میں، ہجوم میں، اس باغم دور میں بہت سے لوگ اپنے خاندان کے ان سے بچھڑ گئے، اپنے بچوں میں سے 3 بچے تو ساتھ آ گئے لیکن ایک بچہ ادھر ہی رہ گیا۔ اس ماں کو ساری زندگی موت تک نیند کیسے آئی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، یہ ایک ماں تو شاید سمجھ سکے، کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ ایک وہ بہن جس کا ایک بھائی تو اس کے ساتھ آ گیا، دوسرا بھائی وہیں رہ گیا، فساد میں کہیں گم ہو گیا یا اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا، اس کو باقی زندگی کی نیندیں کیسی آئی ہوں گی ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں۔ ماں کی جان تو بچوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر بچے پہ جان دیتی ہے۔ جب 2 بچے ساتھ لے آئی، ایک بچہ وہیں رہ گیا، فساد میں گم ہو گیا، یہ بھی نہیں پتہ زندہ تھا یا پھر خالق حقیقی کو پیارا ہو گیا، تو اس کی باقی کی زندگی جس آس میں، امید میں، انتظار میں گزری ہوگی وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ سب واقعات خود جیلے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں، لیکن ہماری آنے والی نسل اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم ان تمام قربانیوں کو اپنے آباء و اجداد کی طرح سے اپنی نسلوں کو ویسے ہی سنائیں جیسے وہ سنایا کرتے تھے۔ ان کو ایک دفعہ لا کے اس جگہ پہ کھڑا ضرور کریں کہ وہ اس جگہ پہ ہو کے سوچیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن مارس وجود میں آیا ہے۔ یہ دنیا کے حسین ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ جس نے ذاتی گھر خود بنایا ہوتا ہے اس کی تعمیر میں اینٹیں خود اٹھائی بھی ہوتی ہیں، لگائی بھی ہوتی ہیں، جتنی قدر اس کو ہوتی ہے وہ قدر اس انسان کو کبھی نہیں ہوتی جس کو وہ گھر ریڈی میڈ بنا بنایا ایسے ہی مل گیا، لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ ہماری بہت سی مائیں بہنیں عزتیں بچانے کے لیے کنووں میں کود گئی تھیں۔ آج کی ماؤں بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے کون سی بات تھی، کس مقصد نے، لا الہ الا اللہ کی کس بنیاد نے انہیں مجبور کیا کہ وہ کنووں میں کود جائیں۔ کنووں میں جگہ نہیں بچی تھیں، لاشوں سے بھرے پڑے تھے، مزید لاشوں کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے مجبور کر دیا؟ آج کی یہ ویڈیو ایک پیغام ہے۔ جشن آزادی کو جھنڈیاں اٹھا کے لہرا کے منا لینا ہی صرف ایک قصہ نہیں ہے، صرف پاکستان کا پرچم بلند لہرا دینے سے یا اپنی چھت پہ نصب کر لینے سے ہی مقصد پورا نہیں ہوا، بچوں کو گرین کلر کے کپڑے پہنا دینے سے ہی مقصد پورا نہیں ہوا۔ ان کو تخلیق پاکستان کی وجہ بتائیں، مقصد بتائیں،
اور بتائیں کہ یہ وہ مقصد تھا، یہ وہ کاز تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد کٹ مر گئے لیکن یہ ملک حاصل کر کے رہے۔ اپنے ملک کو، اپنی جائیداد کو، اپنی آبائی جگہ کو، اپنے گھروں کو، سب مال و متاع کو ہجرت کر کے چھوڑ کے آ جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیوں کوئی اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کرتا ہے؟ کیوں اپنے گھر بار، اپنی آبائی جگہ، اپنی زمینیں چھوڑ کے، لٹ کے، اجڑ کے کوئی ایسے ہی نہیں آ جاتا؟ اس کے پیچھے کوئی نیک مقصد ہوتا ہے۔ اس نیک مقصد کی کہانی اپنے بچوں کو ضرور سنائیں، ان کو اس سے روشناس ضرور کرائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کی قدر ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے اور اس کی قدر ایسے ہی ہوتی رہے، تو خدا را اپنی نسلوں کو اس بارے میں آگاہ ضرور کریں۔ انہیں ضرور بتائیں کہ جس کاز کے لیے اسلام حاصل کیا تھا اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ وہ جو اسلام کے نام پہ کٹ مر گئے تھے وہ ناقابل فراموش ہو گئے، لیکن آگے یہ جو کردار ہمارا ہے وہ ہم ادا کریں گے تو ہماری بقا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کو ملتی رہیں، آپ خود بھی اس سے بہرہ ہو سکیں اور آپ کے بچے بھی اس سے بہرہ ہو سکیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور خدا را اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ ضرور کریے۔